ریاست ہے تو سیاست ہے، ریاست ہے تو جان ہے، ریاست ہے تو نام ہے۔ اس کی تکلیف کا ہم ان کو 10 گنا بڑھ کر ایسی تکلیف دیں گے، 100 گنا بڑھ کر ان کو بھی اور ان کے سپانسرز کو بھی۔ ویری انٹرسٹنگ کہ یہ بلوچستان جس کے اندر سب سے زیادہ بیانیہ بنایا جاتا، اس میں سے جو ٹوٹل کمیشن کے پاس کیسز آئے، کہیں پہ جیونی میں، کبھی گوادر میں، کبھی تربت میں، کبھی کوئٹہ میں، مسنونگ میں، سوراب میں دہشت گردی ہے، مار کرتے ہیں، مارے جاتے ہیں، تو اس لسٹ میں نکل آئے جو انہوں نے مسنگ پرسن کی بنائی ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے اس اسپیشل ویلاگ میں ہم بات کریں گے، یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس وقت اسلام آباد میں طوفان آ چکا ہے، اور طوفان دو شخصوں کی صورت میں ہے۔ پہلے محسن نقوی صاحب کا بیان آیا، اور اس کے بعد ٹی وی اسکرینز پر سوشل میڈیا پہ ایک الگ ہی بحث نے جنم لیا، اور ساتھ ہی ساتھ بروز جمعہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک کانفرنس کی، تو اس کانفرنس میں اور بھی بہت سی چیزیں واضح ہوئیں جو اس وقت زیر بحث ہیں۔ یہ کہنا بھیجا ہوگا کہ پاکستان کا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام میں اگر کوئی ایک بڑا عہدیدار آ کر بیان دے، اس کے بعد ہر شخص آ کر جو کمی کوتاہیاں ہوتی ہیں وہ بیان دینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں ڈر اور خوف کا معاملہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ہمارے یہاں الاؤ کیا جاتا ہے، جس کو اجازت ملتی ہے تو وہ آ کے کھلے بیان کرتا ہے، جس کو اجازت نہیں ہوتی وہ کھل کر بیان نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی ایک شخص نے آ کر واضح بیان کیا تو اس کے بعد جس کے بعد جو کھلی خبریں ہوتی ہیں، جو چھپی ہوئی خبریں ہوتی ہیں، وہ بھی بیان کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح محسن نقوی نے جو بیان کیا، اگر اس بیان کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو کوئی بھی ایسی بات نہیں کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں ہو، بلکہ یہ جو گورننس چل رہی ہے، جن کی حکومت ہے، وہ ناکام حکومت کی ایک عکاسی ہے، اور وہ واضح پیغام تھا کہ حکومت کولیپس کر چکی ہے۔ انہوں نے ایک لفظ کولیپس بھی استعمال کیا کہ یہ نظام، یہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ اس پر ہم زیادہ تبصرہ تو نہیں کریں گے، صرف اتنا کہوں گا کہ ایک کسائی بکرے کو ذبح کرتا ہے، اور ذبح کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ بکرے کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، تو محسن نقوی کے بیان کے اوپر بھی ہم اتنا ہی رد عمل اور اتنا ہی تبصرہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محسن نقوی صاحب سسٹم میں موجود ہے، وہ انہوں نے حکومت لائی تھی، انہوں نے حکومت بنائی تھی، اور ہر میٹنگ میں یہی بندے ہوتے ہیں، اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کولیپس کر چکا ہے۔ اب اس کا ذمہ دار ہم کس کو ٹھہرائیں، یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے یہ الفاظ واضح انہوں نے بیان دیا کہ اس وقت جن کی گورنمنٹ ہے، یعنی کہ شہباز کی حکومت ناکام ہو چکی ہے، اور بہت سی چیزیں اب آگے ہونے جا رہی ہیں، اور بہت سی تبدیلیاں آئیں گی۔ اب ان پچھلے چند دنوں میں کہا جا رہا تھا کہ اگست کا مہینہ بہت ہی اہم مہینہ ہے، تو یقیناً جو کچھ سامنے آ رہے ہیں، اگست کا مہینہ بہت ہی اہم ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم کچھ تبصرے، کچھ تجزیے کریں گے کہ کل جمعے کے روز جو لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے جو کانفرنس کی گئی، اس کانفرنس میں بہت سے اہم نکات انہوں نے بیان کیے۔ اب ان نکات کے فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہم بات کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے، اور یہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں، یہ آج کی بیانات نہیں ہیں، بلکہ دہائیوں سے اس طرح کے بیانات ہم سنتے آ رہے ہیں۔ تو اس پر ہم کچھ اپنی رائے دیں گے، اور کچھ آپ سے رائے لیں گے کمنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کیا ہے کہ وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو بیان دیا وہ ان کی ذاتی رائے ہے، تبصرہ نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ کچھ مخصوص لوگوں کی جانب سے ان پر یہ ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ محسن نقوی انہی کے بندے ہیں۔ جب یہ بندہ آپ کا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اپنے بندوں پر کوئی تبصرہ کیا جائے گا۔ اس کے جو انہوں نے رائے پیش کی، ایک تو ان کی حقیقت پر مبنی رائے تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کہا سارا آپ کے علم میں بھی تھا، تو اس پہ آپ کا تبصرہ بنتا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بات کی کہ نئی صوبوں کا فیصلہ ہمیں نہیں، عوام کو کرنا ہے، آبادی 4 گنا بڑھ گئی، صوبے وہی 4 سوچنا پڑے گا۔ اچھا، یہ وہی باتیں ہیں جو محسن نقوی نے بھی صوبوں پر آ کے بات کی تھی، اور اس طرح کے صوبوں کے بعد آج سے 6 مہینے پہلے بھی چھیڑ گئی تھی، جب 28ویں ترمیم آ رہی تھی، اس وقت بھی صوبوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن اب صوبوں کی بات کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک بات کی جائے عوام کی، تو جہاں ایک رد عمل ہم نے دیکھا ہے، بہرحال آپ بھی اپنے رائے دے سکتے ہیں کہ عوام صوبے کہہ رہے ہیں کہ صوبے کو بڑھنا چاہیے، تو میرے خیال میں صوبے بڑھیں گے تو شاید کہیں نہ کہیں بہتری آئی سکتی ہے، لیکن 4 صوبوں میں بھی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صوبے بہتر ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت صوبے ہی سمجھ لیں کہ
تین حکومت چلا رہی ہیں، ایک طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے، دوسری طرف سے شریف خاندان ہے، اور تیسری طرف سے پی ٹی آئی ہے۔ باقی بلوچستان تو وہ یتیم ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بات بھی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اگر بات پنجاب پہ کریں، پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب پہ تو بات کر سکتی ہے، پنجاب پہ بات کرے تو وہاں سے ان کا رد عمل دیا جاتا ہے۔ جب پنجاب والے کراچی پہ بات کیے تھے، وہ کہتے ہیں کہ کراچی اور حیدرآباد کی بات ہی نہیں کریں، اس لیے کہ یہاں پر ہم عوام کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، یہاں کی عوام جو چکی میں پس رہی ہے، ہمارا ہی مسئلہ ہے۔ دوسری جانب کے پی کے پہ بات کی جائے تو ایک دوسرے کے صوبوں پہ تو تنقید کر رہے ہیں، لیکن اپنے صوبے کے بارے میں کوئی اچھائی بیان نہیں کرا، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سب سے ترقی یافتہ صوبہ پنجاب ہے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی ہیں جو آپ کے ساتھ ہم تذکرہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سیکورٹی کے لیے گڈ گورننس بہت ضروری ہے، گڈ گورننس کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے، گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ بات اس سے ثابت ہوا کہ جو ڈی جی ایس پی آر نے کہا، واضح الفاظ میں انہوں نے بیان کیا کہ گڈ گورننس ضروری ہے، یعنی کہ جو ابھی کرنٹ گورننس چل رہی ہے مسلم لیگ کی، یہ گڈ گورننس نہیں ہے۔ آخرکار یہ تسلیم کر لیا کہ یہ گڈ گورننس نہیں ہے، 4 سال کے بعد بہرحال دیر آئے لیکن آئے ضرور، اور انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ گڈ گورننس نہیں ہے۔ اور ہم نے تو آج سے نہیں بلکہ جس دن سے فارم 47 کے ذریعے سے آپ نے گڈ گورننس اس گورننس کو بٹھایا تھا سیٹ پر، ہم نے تو اس وقت کہا تھا کہ یہ گورننس عوامی نہیں ہے، یہ ووٹ کے ذریعے سے نہیں آئی۔ بہرحال آپ کو یہ ریئلائز ہوا آخر 4 سال کے بعد، آپ نے ایک اچھا فیصلہ کیا، اور ہم بھی اسی فیصلے کے حامی ہیں کہ اب آپ کچھ کریں ورنہ بہت ہی نقصان پہنچنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ بہت ہی اہم پوائنٹ بیان کیا ہے کہ ریاست ہے تو سیاست، نام اور جان ریاست کے ساتھ، وفاداری ہر شہری کا آئینی فریضہ ہے۔ حقوق کی بات کرنے والوں کو اپنے فرائض سے بھی آگاہ ہونا چاہیے۔ آئین کے آرٹیکل 5 کے مطابق وفاداری سے ریاست سے ہو گئی ہے، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارے۔ بدقسمتی سے ہم ہارڈ اسٹیٹ نہیں، ہارڈ اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جہاں تمام معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلائے جائیں۔ بہترین آپ کے انداز سے یوں لگ رہا ہے کہ آپ نے جو آئین پر بات کی ہے، اور جو آپ نے بات کی کہ جو عوام جو ہمارے شہری ہیں وہ اپنے حق کے لیے، اپنے فرائض کے لیے آواز اٹھائیں تو ان کے حقوق دینے چاہیے، یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے سمجھ میں آپ کس کانٹیکسٹ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر عوام اگر سڑکوں پر نکلتی ہے تو اس پر کیا سلوک کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ کیا ناروا سلوک کیا جاتا ہے، ان پر کیا بیتتی ہے۔ اب اگر ہمیں زندہ مثال دیا جائے تو حال ہی کشمیر میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ کسی ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے، کہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ کشمیر میں اس وقت کیا بھگت رہے ہیں، یعنی کہ وہی کشمیری عوام جس پر آنسو گیس کیا جا رہا ہے، جس پر سر عام گولیاں چلائی جا رہی ہیں، جن کا جو قتل عام ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار آپ کس کو ٹھہرائیں گے، اس بارے میں بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن یہ جو آئین کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وفاداری سے ریاست سے ہو گئی ہے، ہم پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے، تو ہم سب کا پاکستان ہے، لیکن بدقسمتی سے جو پاکستان کو چلا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ وہ مخلص نہیں ہے، بلکہ عوام پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اور جو باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس سے بخوبی آپ بھی واقف ہو گئے حالیہ مثالوں کے ساتھ جو کہ کشمیر میں ہو چکے ہیں۔ اسی بات کی کہ روایتی جماعتیں جاگیردار اور سردار جیت جائیں تو جمہوریت اور ہار جائیں تو آمریت، ایلیٹ کلاس اور سردار بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہیں۔ بلوچستان کے اصل اسٹیک ہولڈر سردار نہیں بلکہ عوام ہیں۔ یقیناً سرداری نظام، ہم پہلے سے بھی کہتے ہیں، سرداری نظام اور جو وڈیرا نظام ہے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا اسی طرح ہی ہوتے رہیں گے۔ رہی بات بلوچستان کے عوام کے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کہیں بلوچستان کے عوام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوا ہو، ناروا سلوک تو ہمیشہ کیے آ رہے ہیں، اب تک تو کوئی اچھائی ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے ساتھ کچھ اچھا کرنے جا رہے ہیں تو یقیناً قابل تعریف ہے۔ دوسری بات ہے کہ مسنگ افراد کی فہرستیں دی جاتی ہیں، وہ کہیں لڑائی میں مارے جاتے ہیں۔ بھارت اور افغانستان کی مشترکہ ایجنڈا دہشت گردی ہے، افغان طالبان دہشت گردی کے پشت پناہی کر رہے ہیں، بھارت شکست کے بعد پراکسیز کو فنڈنگ کر رہا ہے، دہشت گردوں کو 100 گنا جواب دیں گے، ان کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے یا ہم انہیں ختم کر دیں گے۔ کشمیر پاکستان کا لاڈلا ترین بچہ ہے، سعودی عرب اور امارات برادر ملک ہیں۔ کیا کہوں، کہنے کو کچھ نہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں
جو مسنگ پرسنس کا معاملہ ہے، بعض جگہوں میں جنگوں میں وہ مارے جاتے ہیں اور ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہوتا، لیکن آپ کے علم میں تو ہے کہ کون مسنگ پرسنس کس فہرست میں ہے، کون کہاں مارا گیا ہے۔ اگر بلوچستان کی عوام کی بات کی جائے تو انہوں نے ہمیشہ سے یہی کہا ہے کہ اگر کسی کو اٹھایا ہے، کوئی مارے گئے تو اگر کسی کو اٹھایا ہے، اگر اس سے تفتیش کی جائے تو اسے قانون کے شکنجے میں لایا جائے، اسے پوچھ تاچھ کی جائے کہ انہوں نے آخر کیا کیا ہے۔ تو بلوچستان کی عوام تو یہی چاہ رہی ہے، لیکن آپ کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں تو یہ آپ ہی کے بارے میں علم میں ہوگا۔ دوسری بات ہے کشمیر کے بارے میں آپ نے بات کی کہ کشمیر ہمارا لاڈلا بچہ ہے، اور لاڈلا بچے کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے وہ ان دنوں آپ کو نظر آئے۔ دوسری دہشت گردی، کوئی سی بات کی جائے کہ دہشت گردی، لفظ دہشت گردی سے دو ملکوں میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے، ایک طرف انڈیا ہے اور دوسری طرف پاکستان ہے، اور تیسرا کہہ لیجیے افغانستان ہے۔ جب انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو انڈیا کہتے ہیں کہ پاکستان کی دہشت گردی نے یہ سب کچھ کیا، اور جب پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو پاکستان کہتا ہے انڈیا اور افغانستان کی دہشت گردی ہے۔ تو یہ لفظ دہشت گردی کب ختم ہوگا؟ جب سے ہم نے ہوش لیے، جب سے ہم نے سکھ کی سانس لیے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالے، تب سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہی کہ لفظ دہشت گردی اس دہشت گردی کا خاتمہ کب ہوگا؟ 77 سال سے اس دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوا، تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی یہ خاتمہ نہیں ہوگا، بلکہ ایک سازش ہے عوام کو ختم کرنے کی۔ عوام آئے روز کیونکہ عوام ہی مر رہی ہے، اس سے اور کچھ تو ہو ہی نہیں رہا، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس پر کوئی عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، اس پر کوئی یہ جو لفظی بیان ہے، یہ جو بیان بازی، اس کو کبھی عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے کہہ لیا ہے، اب اس کو عملی جامہ کب پہنائیں گے اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ ڈی جی ایس پی آر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے شہیدوں کے بارے میں جو بیان دی، جو بات کی، وہ ناقابل فہم ہے۔ یہ بات کب قابل فہم ہوگی اس بارے میں آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں، لیکن مولانا صاحب کا جو موقف ہے 2022-21 میں بھی اس طرح کا بیان مولانا صاحب نے دیا تھا، وہی موقف مولانا صاحب کا آج بھی ہے، اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا جاتا، اور آپ کو اب تک یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر مولانا صاحب نے کہیں کوئی بات غلط کی ہے تو آپ اس کے اوپر کیس بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کے قانون کے شکنجے میں بھی لا سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بات کی آخر آپ کے پاس ثبوت کیا ہے۔ لیکن بہرحال مولانا صاحب جو بیان کر رہے ہیں، اگر آپ ان کی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مولانا صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں یقیناً وہی سب کچھ حقیقت پر مبنی ہے، جبکہ آپ کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ 2022-21 میں بھی مولانا صاحب کا وہی موقف تھا، 2026 میں بھی مولانا صاحب کا وہی موقف ہے، تو اس بارے میں آپ کو ہی سوچنا پڑے گا۔ جمعے کو انسداد دہشت گردی اور سیکورٹی معاملات پریس بریفنگ دیتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے بتایا کہ ملک میں 5 سال کے دوران بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی آپریشنز کیے گئے۔ بلوچستان میں اب تک 31,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے جا چکے ہیں، جبکہ کے پی میں 71,077 آپریشن کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اسی سال اب تک 809 افراد دہشت گردی کے کارروائیوں میں شہید ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف لڑتے ہوئے آرمی کے 303 جوان شہید ہوئے ہیں اور 322 شہری بھی دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ 2084 مصدقہ دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے 194 آپریشن روزانہ کیے ہیں اور ہر روز 10 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر 28 خودکشی حملوں کے واقعات ہوئے ہیں۔ زیادہ تر بم دھماکوں میں افغان باشندے ملوث ہیں۔ ٹانگ کراچی میں پیش آنے والے واقعات میں افغان بھی ملوث تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ جان بوجھ کر یہ تاثر پھیلایا جا رہا کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، اس سے بھی بہت ہی بیان کیے جا رہے ہیں کہ یعنی کہ آپریشن اب مسلسل آپریشنز کے اوپر آپریشن کیے جا رہے ہیں، جس میں اگر زیادہ تر حساب کیا جائے، زیادہ تر دیکھا جائے تو عوام ہی مر رہی ہے۔ اس آپریشن کا رزلٹ کیا آ رہا ہے وہ ہمیں آج تک نہیں بتایا گیا کہ اس آپریشن کا رزلٹ کیا ہے۔ دہشت گرد مار رہے ہیں، دہشت گرد سے عوام بھی مر رہے ہیں، دہشت گردی ختم تو نہیں ہو رہے ہیں۔ جب اس کا ایک چیز کا رزلٹ ہی نہیں ہو تو میرے خیال بہتر یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کوئی معاملہ سورٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نہ کہ آپ بموں کے ساتھ دھماکوں کے ساتھ ایک دوسرے پہ بمباریاں کریں، جس سے نقصان کیا ہوگا؟ عوام کو ہی نقصان پہنچے گا اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ڈی جی ایس پی صاحب نے مزید کہا کہ بلوچستان میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، لیکن حقیقت ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ تاثر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بلوچستان میں حالات خراب ہیں۔
دہشت گردوں سے بات کی کوئی گنجائش نہیں، دہشت گرد یا تو قانون کے مطابق ہتھیار ڈال دیں یا پھر ہم ان کے لڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ وہاں کے سردار اور ایلیٹ طبقہ ہے، ان کو اپنے ذاتی گھروں کی چوکیداری کے لیویز فورسز چاہیے، یا ہم ایلیٹ کلاس اور سرداری سے انہیں بلوچستان کے لوگوں سے بات چیت کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ لوگ لیویز فورسز کو اپنی سرداری فورس سمجھتے ہیں، دوسری طرف صورت میں دہشت گردی کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ افغان طالبان رجیم کی ایک ہی کام ہے، دہشت گردی کو بطور کاروبار کرتے ہیں۔ افغانستان اور بھارت کے درمیان بی ایل اے کے علاوہ اور کیا چیز مشترکہ ہے؟ یہ افغانستان نہیں، افغان طالبان رجیم کے زیر قبضہ کے علاقہ ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے بتایا کہ ہم ان کو باہر نکال کر ماریں گے، ہم ان کے شکار کر رہے ہیں، اس لیے اب فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان اور ان کے بھارت میں بیٹھے ہینڈلز اب سافٹ ٹارگٹ کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسی سال اب تک 178 سیویلینز کو شہید کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے 24 مقامات پر پلوں اور سڑکوں کو تباہ کیا ہے، 60 مقامات پر آگ لگائی ہے۔ یہ ان لوگوں کی احساس محرومی، ان کی ترقی مخالف ایجنڈا ہے جسے وہ پروان چڑھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کو بچیوں کے ساتھ ایک واردات ڈال رہے ہیں، ذہنی طور پر ان کو ٹریپ کر کے ان کے ہاتھوں دہشت گردی کراتے ہیں۔ اس کا ہمارے دین اور کلچر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے 300 سے زائد باکس ویب سائٹس بلوچستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہیں۔ باکس ویب سائٹس مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے بھارت تقسیم کو پورا دے رہی ہیں۔ ہندوستان کا سائبر ہوگا لیکن ہمارا بچہ بچی بھی کم نہیں۔ ہم بلوچستان کے عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ ہر سال بلوچستان میں آئی ٹی میں 10,800 طلباء کو تعلیم دی جاتی ہے۔ اب کیا کہیں، بلوچستان میں اتنا کچھ ہو رہا ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات خراب نہیں ہے، یہ صرف ایک تاثر دیا جائے تو آئے روز کل کی اگر بیان ہوگا تقریباً 6 افراد کو شہید کیا گیا، اور کان میں جو دھماکہ ہوا وہ دھماکہ کس نے کیا یا خود ہوا ہے، اس میں بھی 34 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اور آپ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات خراب نہیں ہیں اور ہم تعلیم دے رہے ہیں، تعلیم تو دے رہے ہیں، اس تعلیم میں شعور نہیں ہے، وہ تعلیم بھی کس طرح دے رہے ہیں وہ تعلیم ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ بارہ دہشت گردی کب ختم ہوتی ہے واللہ عالم، ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن خدا کے لیے اگر دہشت گردی ختم کرنی ہے تو ڈھنگ سے ہی اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جاتے ہوئے کچھ کہا، کچھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا اور کچھ سوالوں کے جوابات میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر 10 لاکھ کے قریب سیکورٹی فورسز لگائے ہیں، 2019 میں بھی طبیعت صاف کی تھی، 2025 میں بھی اگلے پچھلے طبیعتیں صاف ہو گئی۔ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ پہلگام میں تمہاری سیکورٹی کدھر تھی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ انگ ہے، کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ تھا اور رہے گا۔ یہ تھا ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بیان، جو ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا اس پہ بات کریں، تھوڑا سا اس کے کانٹیکسٹ آپ کے بیان کریں، لیکن باہر انہوں نے جو کچھ کہا اگین میں وہی کہوں گا، محسن نقوی کے بیان کے بعد بہت کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور یہ جو کہا جا رہا تھا، یہ جو تاثر دیا جا رہا تھا کہ اگست میں جولائی کے اینڈ میں اگست کے آغاز میں بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، تو یقیناً تبدیلیاں ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ جو کچھ ہمیں سمجھ میں آیا، جو کچھ ہمیں بیان کرنا تھا ہم نے بیان کیا ہے۔ بہرحال آپ اس پہ کمنٹس میں رائے دے سکتے ہیں، اور اس طرح کا جو ہمارا یہ تبصرہ جو ہم نے کیا، یہ تو فرسٹ ٹائم اس طرح کا کوئی تبصرہ کر رہے ہیں، تو کچھ کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، تو اس لیے معاف کیجیے گا اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی، تو انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی کہ اگلی اس طرح کے پروگرام سے ہم آپ کو مزید ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کریں اور آپ کی رائے لے سکیں۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ نگہبان۔